بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کے شمار میں داخل نہ ہو جو بغیر عمل کے آخرت سے امیدوار ہیں اور دنیا کی لمبی امیدوں کی وجہ سے توبہ میں آج کل ہی کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے حق میں منہ سے تو زاہدوں کی باتیں بناتے ہیں اور اس کے کام میں لالچیوں کی طرح جان کھپاتے ہیں۔ دیکھو، وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لو، جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ۔ جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہٹ دھرمی سے کام نہ لو، جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو۔ غرض یہ کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑا کرنے سے بچو، ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور صحبت نحوست ہے۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے۔ نصیحت کی کڑواہٹ دھوکے کی مٹھاس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہت سی نیتیں ایسی ہیں جو عمل سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرو، خواہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو، اور اپنے دشمن کو برا نہ کہو، خواہ اس نے تمہیں برا ہی کہا ہو۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی رہنے والی یعنی آخرت سے کیوں بدل لیتے اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کہ وہ بیج ڈال دے۔ انسان کا اچھا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس پر دین اور دنیا کے معاملات میں بھروسہ کیا جائے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر کی جائے۔ دنیا خواہشوں میں لپٹی ہوئی ہے اور موجودہ لذت کے ذریعے پسندیدہ بنا دی گئی ہے، اور دھوکے سے آراستہ کی گئی ہے اور امیدوں سے سوار کی گئی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف راغب ہوگے تو ان کا فائدہ پاؤ گے اور نجات پا جاؤ گے، اور اگر دنیا کی طرف رغبت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہیں وہ دوسرے کا راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ اللہ نے دنیا کو مصیبتوں اور بلاؤں کا گھر اور آخرت کو نتیجے کا گھر قرار دیا ہے، اور دنیا کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی بلاؤں کا سبب قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام کر دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا ہو، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے یقیناً وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پوچھا گیا، وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا، ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معذرت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امید نہ رکھنا مکمل خیر ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے علم کو زندہ کیا، اور علم کو زندہ کرنے والا وہ ہے جو دینداروں اور پرہیزگاروں کے ساتھ علمی گفتگو کرتا ہے۔ جسم کی غذا کھانا کھانا ہے اور روح کی غذا کھانا کھلانا۔ جو تم خود کھاتے ہو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو، سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ اے عبادت کے طلبگار، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو تم زندہ رہو، اور جب وہ کہے کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ خوشامد سننے کی طلب رکھنے والا مریض ہے، اور اس کی خوشامد کرنے والا اس کے مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ زندگی میں ایک قاعدہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مٹ جاتا ہے۔
انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لے یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔